جو دل سینکڑوں ناپاک محبتوں کے بتوں سے بھرے پڑے ہوں، بلا اس میں وہ اپنی محبت رکھ دے گا؟ نہیں۔ اپنے محبوب بندوں کی محبت کے لیے دل چنتا ہے تو اپنی محبت کے لیے تو پھر اور ان چنے ہوئے دلوں میں سے بھی مزید چنیدہ دل دیکھے گا۔ اس لیے میں نے عرض کیا کہ دو محبتیں ایک دل میں جمع نہیں ہوتی، دو محبتیں ایک دل میں جمع نہیں ہوتی، اسی طرح دو غم بھی ایک دل میں جمع نہیں ہوتے۔ غم دنیا اور غم آخرت ایک دل میں جمع نہیں ہوں گے، اور غم دنیا اور غم مولا ایک دل میں جمع نہیں ہوگا۔ اسی طرح دو خوف ایک دل میں جمع نہیں ہوتے، خوف دنیا اور خوف اہل دنیا اور خوف الہی، یہ بھی ایک دل میں جمع نہیں ہوتے۔ جو دنیا داروں سے ڈرتا ہے وہ سمجھ لو اللہ سے نہیں ڈرتا، وہ زبان سے کہتا پھرے جھوٹ ہے، اور جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ دنیا میں کسی سے نہیں ڈرتا۔ یہ معنی ہے لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ چونکہ لا کے بعد خوف اور یحزنون کا لفظ دو طور پہ آ سکتا تھا، لا خوف علیہم بھی آ سکتا تھا منصوباً، میری بات کو سمجھے، مگر یہاں لا خوفا نہیں کہا، لا خوف علیہم۔ لا خوف آتا تو اطلاق ہو جاتا، کسی قسم کا خوف نہیں ہوتا، اس میں خوف دنیا کی نفی بھی ہو جاتی، خوف آخرت کی بھی نفی ہو جاتی۔ فرمایا لا خوف، ایک قسم کا خوف نہیں ہوتا، دوسری قسم کا خوف ہوتا ہے، یعنی دنیا کا خوف نہیں ہوتا، ان سے محفوظ کر دیا جاتا ہے اور اس کا اپنا خوف ڈال دیا جاتا ہے۔ دنیا کا غم ان سے چھین لیا جاتا ہے، نقصان بھی ہو جائے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، آزمایا جاتا ہے، محبت ڈالنے سے پہلے آزمایا جاتا ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، پہلے تو خوف ہی سے آزمایا جاتا ہے، بھوک سے آزمایا جاتا ہے، نفع نقصان سے آزمایا جاتا ہے، ثمرات چھین کر آزمایا جاتا ہے، مال دے کر آزمایا جاتا ہے، مال لے کر واپس آزمایا جاتا ہے۔ اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جب مال نہ ملا تھا، مال کی کثرت نہ تھی، تنگ دستی تھی، ہم صبر میں آزمائے گئے، کامیاب ہو گئے۔ جب غنا آ گیا، مال کی کثرت آ گئی، آزمائے گئے تو ناکام ہو گئے۔ یہ لوگوں کی بات کہہ رہے ہیں، لوگوں کی بات بتا رہے ہیں۔ کچھ لوگ تنگ دستی میں ناکام ہو جاتے ہیں، کچھ لوگ فراخ دستی میں ناکام ہوتے ہیں۔ تنگ دستی کی ناکامی کہ صبر کا دامن چھوڑ بیٹھتے ہیں، اور خوشحالی اور فراخ دستی کی ناکامی کے شکر کا دامن چھوڑ بیٹھتے ہیں۔ یہ دھیان نہیں رہتا کہ کس نے دیا ہے، بس وہ سمجھتا ہے میرے ہنر سے میں نے کمایا ہے۔ تو اللہ رب العزت وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ یہ چناؤ کے لیے ہے، چنتا ہے کہ کیسا ہے، کیسا ہے، اور پھر اگر اچھا پا لے، سارے ٹیسٹ ہو جائیں اور ہر ٹیسٹ میں، ہر ایگزام میں، ہر امتحان میں دل کامیاب ہو جائے، ثابت قدم رہے، صحرا میں اڑنے پھرنے والے پتے کی طرح نہ رہے، جو حرص و ہوس دنیا کی آندھیوں میں کبھی اڑ کے ادھر جاتا ہے، کبھی اڑ کے ادھر جاتا ہے، ان پتوں کی طرح نہ رہے، ثابت رہے، جمع رہے دل اس کی محبت پر، اللہ کے خوف پر، اس کے غم پر، اللہ کی طلب پر، اس کے تقویٰ پر، اس کے توکل پر، اس کی رضا پر، اس کی تخویف پر، اس کی عطا پر، اس کی رحمت پر، اس کی قربت پر، اور اللہ کی طرف تکنے اور اللہ پر جو دل جمع رہے، پھر وہ کہتا ہے میری محبت، اس کا دل ایسی سیج ہے، جاؤ اس پر سو جاؤ، اس کے دل کی دلہن بن جا، اس کے دل میں جم جا، اس لیے کہ یہ وہ دل ہے اس نے ہر محبت اپنے
اپنے اندر سے نکال دی ہے، ہر غم نکال دیا ہے، ہر طلب نکال دی ہے، ہر رغبت نکال دی ہے، ہر حرص نکال دیا ہے۔ جب دل کا کوٹھا ہر حرص و طلب سے پاک ہوتا ہے تو اس کی محبت دلہن بن کر دل کے سیج پہ آ جاتی ہے۔ حضرت فضیل ابن ایاز نے عن طریق عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حدیث رسول روایت کی کہ جب یہ محبوب ہو گئے، اللہ کے دوست ہو گئے، تو پھر اللہ تعالیٰ خود بھی اہتمام کرتا ہے ان کو محبت دنیا سے بچانے کا، خود بھی اہتمام کرتا ہے، چونکہ وہ محبوب بھی بن گیا، محب بھی بن گیا، محبوب بھی بن گیا، محب بھی بن گیا۔ وہ خود بھی حفاظت کرتا ہے تاکہ ان کے دل کسی دوسری محبت میں پھنس نہ جائیں، پھنس نہ جائیں۔ تو کیسا اہتمام کرتا ہے؟ حدیث فرماتا ہے یا دنیا مری علی اولیائی، اللہ فرماتا ہے اور یہ فرماتا رہتا ہے دنیا کو، اے دنیا خبردار سن لے، میرے اولیاء کے اوپر کڑوی بن کے رہ، اے دنیا جو میرے ہو گئے ہیں ان کے لیے کڑوی بن کے رہ، ولا تحلو لی لہم، اور ان کے لیے بہت میٹھی نہ بن۔ ہائے ہائے، یہ پہلی حدیث تھی، میرے اولیاء کے لیے کڑوی بن کے رہ، ان کے لیے بہت میٹھی نہ بن، بڑی شیریں نہ بن۔ ولا تحلو لی لہم، ان کے لیے بہت میٹھی نہ بن جا۔ اگر تو میرے اولیاء کے لیے ہماتن ہر وقت ہمیشہ بڑی میٹھی بن گئی تو فتفتنیہم، کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کے دل تجھ میں مبتلا ہو جائے، تیرے فتنے میں مبتلا نہ ہو جائیں۔ اور میں نہیں چاہتا، انہیں مجھ سے محبت ہے، مجھے ان سے محبت ہے، میں نہیں چاہتا کہ وہ تیرے فتنے میں الجھ جائیں، بس وہ میرے رہیں، میں ان کا رہوں۔ کوئی چیز اس کائنات میں اس وقت ایسی موجود نہیں جو من و ان لفظ و حرف کے اعتبار سے اور اپنی کامل ترتیب و ترکیب کے اعتبار سے اسی شکل میں ہو جیسے زبان مصطفیٰ سے نکلی تھی۔ میری بات آپ سمجھیں؟ کوئی شے دنیا میں نہیں ہے سوائے دو چیزوں کے، ایک قرآن اور ایک حدیث۔ قرآن کی حفاظت اللہ نے کی خود، اور حدیث کی حفاظت کا اہتمام اللہ رب العزت نے حضور کی امت کے ائمہ کے ذریعے کرایا۔ انا نحن نزلنا الذکر وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اب اس کی حفاظت ہو گئی۔ اب آپ ذرا سوچئے، آپ چاہیں کہ کوئی ایسی چیز ملے کہ آقا علیہ السلام کے، اب آقا علیہ السلام کے لب مبارک تو آپ دیکھ نہیں سکتے، آواز مبارک تو آپ سن نہیں سکتے، میری بات سن رہے ہیں؟ ظاہراً صحابہ کرام کی طرح اس مجلس میں تو آپ بیٹھ نہیں سکتے، چہرہ انور اس شان کے ساتھ تو آپ تک نہیں سکتے، سوائے اس خوش نصیب کے کہ جسے خواب میں جلوہ نصیب ہو، یا اس خوش نصیب کے کہ جو بڑے کم کہ جسے حالت بیداری میں کچہری نصیب ہو جائے۔ یہ تو انقا چیزیں ہیں، اقل چیزیں ہیں، لہذا کوئی خوش نصیبی وہ دستیاب نہیں ہے کہ آقا علیہ السلام کے چہرہ انور کو آپ ان آنکھوں سے تک سکیں، آواز مبارک کو ان کانوں سے سن سکیں، کوئی چیز جس کو آقا علیہ السلام نے چھوا تھا اسی حیات میں وہ پڑی ہو آپ ہاتھ میں لے سکیں، کوئی چیز جو آقا علیہ السلام نے دی تھی اسی حیات میں موجود ہو کہ آپ اس کو لے سکیں۔ ہاں ایک قرآن ہے، ایک لفظ اور ایک حرف کے بھی فرق کے بغیر قرآن مجید کے کلمات، قرآن مجید کی آیات، اس کے الفاظ، اس کے حروف، ایک ایک حرف و لفظ وہی ہے جو زبان مصطفیٰ سے نکلا تھا،
اور کتنی خوش نصیب ہے امت محمدی کہ جس طرح حضور نے پڑھا اسی طرح آج آپ کے پاس قرآن کی شکل میں ہے. آج جب پڑھتے ہیں الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، تو خدا کی قسم یہ وہی کلمات اسی ترتیب و ترکیب سے پڑھتے ہیں جیسے مصطفیٰ نے پڑھے تھے. تو آپ گویا تلاوت قرآن کر کے مصطفیٰ کریم کے پڑھے ہوئے کی نقل کر رہے ہیں. اولیاء اللہ جیسا اعمال صالحہ میں کمر بستہ کوئی نہ تھا. اولیاء اللہ جیسا قائم اللیل کوئی نہ تھا. وہ تو صائم الدہر تھے، وہ قائم اللیل تھے. ان سے بڑھ کر متمسک بشریعت کوئی نہیں تھا. احکام شریعت کی پابندی کرنا یہی عین تصوف. اولیاء اللہ ہمارے ہاں جس مقام و مرتبہ پہ پہنچے وہ بڑی کثرت سے نماز پڑھتے تھے، روزے بڑی کثرت سے رکھتے، عبادات میں سب سے آگے بڑھے ہوئے تھے، اعمال صالحہ میں، خیرات میں، حسنات میں، نیکیوں میں، طاعات میں، تقوی میں سب سے آگے بڑھے ہوئے تھے. شب بیداریوں میں، عبادت گزاریوں میں سب سے آگے بڑھے ہوئے تھے. ارے یہی تو شعار اولیاء تھا، یہ عمل ان کی زندگی میں تھے. مگر ان چیزوں نے محض ان کو ابدال کتب اور حوث نہیں بنایا. محض ان چیزوں کے سبب وہ ان رتبوں پر نہیں پہنچے جن پر پہنچے تھے. تو فرمایا کس ذریعے سے پہنچے؟ یہ اعمال مددگار ہوئے، یہ اعمال مددگار ہوئے. مگر اصل سبب ان کو بلند مراتب تک پہنچانے کا فرمایا انما ادرک بسخاء الانفس وسلامت الصدر والنصح للامہ. فرمایا تین چیزیں ایسی تھیں اولیاء میں، غوثوں میں، کتبوں میں، نجباء میں، نقباء میں، ابدالوں میں، اولیاء میں، اخیار میں، صالحین میں، اہل اللہ میں. تین چیزیں ایسی تھیں کہ بڑے سے بڑے بلند رتبوں پر انہوں نے پہنچایا. اور یہ شب زندہ داریاں، شب بیداریاں، عبادت گزاریاں، یہ طاعتیں، یہ عبادتیں، یہ ان کی سپورٹر تھیں. رتبے پر پہنچانے والی تین چیزیں تھیں. کیا؟ کہ ان کے نفوس سخی تھے، ان کے نفس سخی تھے. نفس سخی ہونے کا مطلب کیا ہے؟ کہ ان کے نفوس میں کسی کے لیے کدورت نہ تھی. ان کے نفوس میں کسی کے لیے کدورت نہ تھی. سخاء الانفس، اگر نہ ملا تب بھی غم نہیں کرتے تھے. بھوک اور فقر اور فاقہ آ گیا تب بھی پریشان نہیں ہوتے تھے، صابر و شاکر رہتے. اور دوسرا سبب وسلامت الصدر، اور ان کے دل، سینے، ان کی سلامتی، ان کی سلامتی دلوں کی، کہ ان کے دلوں میں کبر نہیں آتا تھا، تکبر نہیں آتا تھا. ان کے دلوں میں میں نہیں تھی. کوئی نیچے بٹھا دیتا تو دل تنگ نہ ہوتا، کوئی اوپر بٹھا دیتا تو دل خوش نہ ہوتا. کوئی ادب کر لیتا تو دل پھولتا نہ تھا، کوئی بے ادبی گستاخی کر لیتا تو دل رنجیدہ نہ ہوتا تھا. ان کے دل اتنے سلیم تھے، ان کے دل اتنے بھرے ہوئے تھے جیسے مٹکے گھڑے بھرے ہوئے ہوتے ہیں کہ وہ کسی کے عمل کی پرواہ نہیں کرتے تھے. سلامت صدر، دلوں اور سینوں کی سلامتی تھی. اور سلامتی کا مطلب دنیا کے حالات ان کے دل کے حال کو متغیر نہیں کرتے تھے. لوگوں کا برتاؤ ان کے دل کا کے حال کو متغیر نہیں کرتا تھا. اس لیے کہ ان کے دل کی سلامتی اللہ کے تعلق میں تھی، دنیا کے تعلق میں نہ تھی. وَالنُّصْحِ لِلْأُمَّةِ، اور سراپا امت کے لیے نصیحت رہتے، امت کو ہر وقت خیر کی دعوت دیتے.
تحریک منہاج القرآن کے کارکنوں، یہ دین اور خدمت دین کی جو ڈیوٹی آپ کو سونپی گئی ہے یہ النصح للامہ ہے۔ اللہ کی عزت کی قسم، آقا علیہ السلام کے دین کے فروغ و اشاعت کے لیے اور حضور کے دین کی اقامت کے لیے اور حضور کے دین کے ابلاغ کے لیے اور حضور کے دین کے استحکام کے لیے اور حضور کی امت کی بہتری کے لیے تمہارا سفر کرنا، تمہارا تکلیف اٹھانا، تمہارا بھاگ دوڑ کرنا، دروازے دروازے پر جانا اور لوگوں کے ماتھوں کے شکن بھی برداشت کر کے مسکرانا اور دین کی خدمت کا جذبہ لے کر مارا مارا پھرنا 100 سال کی زندگی کے ساری رات کے نوافل سے بہتر ہے، عمر بھر کے روزوں سے بہتر ہے۔ وہ یہ بتانا چاہ رہے ہیں حضرت فضیل ابن عیاض کہ یہ جو ولایتیں ملی، ہم نے بڑی نمازیں پڑھی، 1000 نوافل پڑھ دیے، مگر ان نفلوں نے قطبیتوں تک نہیں پہنچایا، ہمیں خدا کی بارگاہ میں مقربیت کے اس درجے تک نہیں پہنچایا اور محبوبیت کے اس درجے پر نہیں پہنچایا کہ رب خود خوش ہو جائے اور خود پوچھے بندے کیا حال ہے۔ یہ ان اعمال ظاہری سے نہیں پہنچے، بلکہ اس وجہ سے پہنچے کہ ہمارے نفس، ہمارے دل اور زندگیاں اس کے لیے اتنی وفادار ہو گئی تھی کہ دنیا کچھ کہتی پھرے کرتی پھرے ہم اس کی نوکری میں لگے رہتے تھے۔ وَالنُّصْحُ لِلْأُمَّةِ، یہ وہ عمل ہے، یہ سنت انبیاء ہے جس کے لیے انبیاء اور رسول آئے۔ النصح للامہ، انسانوں کی بھلائی کے لیے تگ و دو، امر خیر کے فروغ کے لیے تگ و دو، اس کے لیے انبیاء پر ظلم ہوئے، ان کے ماتھوں پہ شکن نہیں آئے، اس کے لیے انبیاء کو چیرا گیا، انہوں نے النصح للامہ نہیں چھوڑا، اس کے لیے انبیاء کے ہاتھ پاؤں کاٹے گئے بعضوں کے، النصح للامہ نہیں چھوڑا۔ اور پھر آپ نے فرمایا من اظہر لاخیہ الود والصفاء بلسانہ وَأَضْمَرَ لَهُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ، جو شخص اپنے بھائیوں کے لیے جو کام ہم کرتے ہیں، زبان سے محبت ظاہر کرے، اپنے دوستوں کے لیے، ہم پیشہ لوگوں کے لیے، رفقا کے لیے، احباب کے لیے، اعزاء اقارب کے لیے، رشتہ داروں کے لیے، دوستوں کے لیے زبان سے محبت ظاہر کرے، صفائے قلب ظاہر کرے، مودت ظاہر کرے، مگر دل میں اس کے لیے عداوت، بغض اور عناد چھپا رکھا ہو، حضرت فضیل ابن عیاض نے فرمایا لعنہ اللہ، اللہ اس پر لعنت بھیجتا ہے، فَأَصَمَّهُ وَأَعْمَى بَصِيرَةَ قَلْبِهِ، اللہ اس پہ لعنت بھیجتا ہے، اس کو بہرا گونگا اندھا کر دیتا ہے اور دل کی آنکھیں بند کر دیتا ہے، بصیرت چھین لیتا ہے۔ تو سلامت صدر یہ ہے کہ ظاہر اور باطن بھی ایک ہو، جو ظاہر میں ہے وہی باطن میں ہو، ظاہر و باطن کا تضاد نہ ہو۔ ہم ظاہر میں متقی بنتے ہیں، اللہ والے بنتے ہیں، ظاہر میں دین کے خادم بنتے ہیں اور ظاہر میں اہل آخرت بنتے ہیں، اور باطن میں طالب دنیا ہوتے ہیں، باطن میں حریص دنیا ہوتے ہیں۔ اس پر حضرت فضیل ابن عیاض نے فرمایا کہ سن لو، آپ نے فرمایا جو الی الشر کلہ فی بیت جو الی الخیر کلہ فی بیت، فرمایا سارا شر لوگوں گھر کے اندر رکھا گیا ہے اور ساری خیر وہ بھی گھر کے اندر رکھی گئی ہے۔ فرمایا جو الی مفتاح الشر مفتاحہ الرغبۃ فی الدنیا، شر کی چابی دنیا کی رغبت کا نام ہے، سارے شر کی چابی دنیا کا حرص ہے، رکھا گھر میں گیا ہے، گھر سے طلب اٹھتی ہے، خواتین توجہ کریں، مرد کریں، بچے بچیاں سنیں، گھر سے مطالبے پیدا ہوتے ہیں، اس رشتہ دار کو دیکھا اس کا رہن سہن ایسا ہے، فساد ڈالا، ہمارا رہن سہن بھی ایسا ہو، اس کی فراوانی دیکھی، گھر میں فساد ہوا، ہمارے ہاں بھی فراخانی ہو، ہمارے ہاں بھی خوشحالی ہو، فراوانی ہو، وسائل ہو، ہمارے ہاں بھی ایسا فرنیچر ہو، ایسی گاڑی ہو، ایسا گھر ہو۔ فرمایا ہر گھر سے
خیر کا چشمہ بھی گھر سے پھوٹتا ہے، شر کا چشمہ بھی گھر سے پھوٹتا ہے کہ رہن سہن اور زندگی کی آسائشیں ایسی ہوں۔ فرمایا پھر شر کی چابی کیا ہے؟ فرمایا شر کی چابی دنیا کی رغبت ہے۔ پوچھا خیر کی چابی کیا ہے؟ فرمایا خیر کی چابی دنیا سے بے نیازی ہے۔ وَجُعِلَ مِفْتَاحُ الْخَيْرِ الزُّهْدُ فِي الدُّنْيَا، اور خیر کی چابی دنیا کا زہد ہے، اور شر کی چابی دنیا کی رغبت اور حرص ہے۔ لوگوں دنیا میں اگر ہم اس زندگی میں حرص دنیا کے بت پال کے پھرتے رہیں، حرص رغبت اور طلب دنیا کے، حرص دنیا کے، شہوت دنیا کے بتوں کے پجاری رہیں، اوپر سے جو لباس چاہیں اوڑھ لیں، اس کا مطلب ہے ہمارے اندر منبع شر ہے۔ کوئی عبادت نور نہیں پیدا کرے گی۔ اپنے احوال کو بدل لو تاکہ اعمال کام آ سکیں۔ احوال کو بدل لو، اندر کا حال بدل لو تاکہ عمل اور کال کام آ سکے۔ باطن کو بدل لو تاکہ ظاہر اچھا ہو سکے، قبول ہو سکے۔ جس کا باطن اچھا نہیں ہے اس کا ظاہر مقبول نہیں ہوگا، کہ دل کو سخت کر دیتی ہیں، اور سخت کے ساتھ پھر تاریک ہو جاتا ہے دل۔ جب دل میں قساوت آ جاتی ہے، پتھر کی طرح سخت ہو جاتا ہے، تو وہ اندھیرا آ جاتا ہے، ایمان کا نور سلب ہو جاتا ہے، معرفت ختم ہو جاتی ہے، دل اندھا ہو جاتا ہے، پتھر کی طرح سخت ہو جاتا ہے، اس پر نصیحت عمل نہیں کرتی، اثر نہیں کرتی، اللہ کا ذکر اثر نہیں کرتا، اس کی محبت نہیں داخل ہوتی، پتھر کی طرح دل سخت ہو جاتا ہے۔ کتنی چیزوں سے؟ 3 چیزوں سے۔ پوچھا گیا کون سی؟ فرمایا کثرت العقل و کثرت النوم و کثرت الکلام، زیادہ کھانا، زیادہ سونا اور زیادہ بولنا۔ زیادہ کھانے سے دل سخت ہو جاتے ہیں، تحریک ہو جاتے ہیں، اور کثرت نوم، بہت زیادہ سونا، اس سے دل تاریک ہوتا ہے، سخت ہوتا ہے، اور فضول اور لغو گفتگو زیادہ کرنا۔ کثرت کلام میں دین کی گفتگو، نصیحت کی گفتگو، واعظ کی، قرآن کی، سنت کی، تربیت کی، وہ شامل نہیں، وہ سنت ہے، وہ عبادت ہے۔